امریکہ نے ایٹمی جنگ کو روکا، ٹرمپ نے کہا، لیکن کچھ اور غلط ہو گیا، صرف ان لوگوں کے لیے جو سیز فائر کی کہانی کا دوسرا رخ جاننا چاہتے ہیں۔ تو امریکہ کا اس انڈیا پاکستان کشیدگی سے کوئی تعلق نہیں تھا، ٹھیک؟ کم از کم شروعات میں یہی کہا گیا، جیسے کہ جی ڈی وینس نے دعویٰ کیا، لیکن پھر کچھ بدل گیا۔ اچانک ٹرمپ نے مداخلت کی، بحران کو ختم کیا اور فوری سیز فائر کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں بھارت عالمی سطح پر شرمندہ ہوا اور اپنی ساکھ کھو بیٹھا۔ سوال یہ ہے، آخر غلط کیا ہوا؟ کچھ ایسا ہوا جس نے مغرب کو ہلا کر رکھ دیا، اور میرا ماننا ہے کہ دو بڑی چیزیں ان کے لیے خطرہ بن گئیں۔ پہلا، چین کی فوجی ٹیکنالوجی نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ جب پاکستان نے چینی ساختہ PL-15 میزائل اور JF-17 بلاک 3 طیارے استعمال کر کے بھارتی رافلز کو مار گرایا تو چینی ڈیفنس سٹاکس میں دھماکہ ہو گیا۔ JF-17 اور J-10C بنانے والی کمپنی ایوک چینگدو ایئر کرافٹ کارپوریشن کے شیئرز صرف 2 دن میں 36% بڑھ گئے۔ عالمی سرمایہ کاروں نے سمجھ لیا کہ چین کی ہتھیار سازی مغربی ٹیکنالوجی کے مقابلے میدان جنگ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی اور اسرائیلی اسلحہ ساز معاہدوں کو عالمی سطح پر خطرہ لاحق ہو گیا۔ یہ جنگ صرف پاکستان بمقابلہ بھارت نہیں تھی، یہ چینی بمقابلہ مغربی فوجی ٹیکنالوجی بھی تھی۔ نتیجہ، پاکستان نے اپنے قریبی اتحادی چین کے لیے دنیا کو ایک لائیو ڈیمو دے دیا، اور وہ کامیاب رہا۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھارت کی حمایت کی، اور بھارت نے پاکستانی اہداف کے خلاف اسرائیلی 77 ہاروپ ڈرونز استعمال کیے۔ یہ ڈرونز نہ صرف خبروں کی زینت بنے بلکہ مسلمان دنیا میں اسرائیل مخالف جذبات کو بھی بھڑکایا، خاص طور پر کشمیر اور پاکستان میں۔ ایک پاک بھارت جنگ نے ایک اور رنگ پکڑا، ہندو یہودی اتحاد بمقابلہ مسلمان۔ یہ مغرب کے لیے دوہرا خطرہ تھا۔ ایک، چین کی فوجی طاقت دنیا کی توجہ حاصل کر گئی۔ دو، اسرائیل کی ساکھ خطرے میں آ گئی، جسے امریکہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا دھچکا امریکہ کو تب لگا جب پاکستان نے ایک چالاک قدم اٹھایا۔ اندرونی ذرائع کے مطابق پاکستان کے جنگی ہیڈ کوارٹر سے جان بوجھ کر ایک مخصوص میٹنگ کی تفصیل لیک کی گئی، جس میں یہ بحث کی گئی کہ چونکہ بھارت کو اسرائیل کی حمایت حاصل ہے، اس لیے پاکستان کو اسرائیل کے خلاف براہ راست کارروائی کا حق حاصل ہے۔ یعنی پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے چین کے سائے میں اسرائیل کو ہدف بنانے کی بات کھلے عام کرنے لگا۔ یہ وہ ریڈ لائن تھی جو امریکہ نہیں چھو سکتا تھا۔ انہیں فوری طور پر کشیدگی کم کرنی پڑی، اور یہی انہوں نے کیا، یہ کہتے ہوئے کہ دنیا کو ایٹمی جنگ نہیں چاہیے۔ تو پھر امریکہ نے سیز فائر کے فوراً بعد کیا؟ جب دنیا کی توجہ سیز فائر اور سوشل میڈیا پر تھی، ایک اہم میٹنگ جنیوا میں ہوئی۔ اچانک امریکہ اور چین تجارتی مذاکرات میں بیٹھ گئے، اور صرف چند گھنٹوں میں ایک، امریکہ نے ٹیرف 145% سے کم کر کے 30% کر دیے۔ دو، چین نے ٹیرف 125% سے کم کر کے 10% کر دیے۔ تین، $300 ارب کی تجارتی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب آپ سمجھ گئے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ پاکستان نے میدان جنگ میں نہ صرف خود کو ثابت کیا بلکہ عالمی طاقتوں کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پاکستان نے صرف ایک جنگ نہیں جیتی، اس نے دنیا کو یاد دلایا کہ وہ اب بھی میز پر موجود ہے۔ اسی لیے بھارت کے تمام دعووں، سیاسی انتشار اور معاشی بحران کے باوجود پاکستان اب بھی اہم ہے۔ پاکستان ہمیشہ اہم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔